الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي حامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا حسن رضوی کو سلام پیش کریں گے. حسن رضوی. اور جو لوگ باہر ہیں ان سے میں درخواست کروں گا برائے کرم اندر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. اب وہ فرش جزا پہ تشریف لانا بہت ضروری ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام خاتم کار نبوت السلام. السلام خاتم
کربلا اتمام حجت تو نے کی، اب تو کہہ لینے دے تکمیل نبوت تو نے کی، منتہائے ظلم پر تو صبر کی منزل میں تھا، اے حسین ابن علی تو حق کی کس منزل میں تھا، السلام خاتم کار نبوت، السلام علامہ وہ دھوپ کی شدت آتش کی الجھنیں، اصغر بشیر کی وہ اضطرابی کروٹیں، ہائے جن بچوں کو پالا تھا انہوں نے ناز سے، جا رہے تھے آج وہ میں عجب انداز سے، جن کے چہروں پر نمایاں کم سنی کا بھولا پن، کیا سمجھتے موت کا مفہوم وہ گل پہ رہیں، موت سے لڑنے کو نکلے اور بازی لے گئے، اہل عالم کو سبق جینے کا غازی دے گئے، ہو گئی جب کربلا میں ختم سب قربانیاں، اکبر و عباس بھی دکھلا چکے جاں بازیاں، کیا کیا اصغر کو لے آئے کھلے میدان میں، آخری گار بھی لا کر رکھ دیا میزان میں، 3 دن کی پیاس میں اور دھوپ میں وہ مہلکا، باپ کے ہاتھوں پہ تھا منظر ہلال عید کا، اشجع عالم کہاں شان دل بر دیکھ لو، خندق خیبر کے غازی جنگ اصغر دیکھ لو، شاگردین اس طرف کچھ لال سے اپنے کہا، اس طرف سے ہرملا کا تیر سہ پہلو چلا، چھوٹا سا من کا ڈھلا چادن گل ہو گیا، بجھ گئی لو تشنگی بانوں کا دل بر سو گیا، السلام کربلا کے ننھے غازی، السلام السلام حسنیوں والے سپاہی، السلام مسکرا کر تو نے جو کھایا تھا روشن زمین، آج تک پیوست ہے انسان کے دل میں وہ تیر، السلام اے خاتم کار
نبوت السلام صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور باوا سے بلند صلوات. اب میں زحمت دوں گا فیروز علی صاحب کو ایک سلام پیش کریں گے. جناب فیروز علی. باری دیگر سلام. جناب علی اصغر علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں کلام پیش خدمت ہے. مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی بقا حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ. امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا حسین کا اصغر. یزیدیات کو کھلونا بنا کے جھولے میں. یزیدیات کو کھلونا بنا کے جھولے ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. غرور کرتی تھی جس ملا پہ فوج یزید. غرور کرتی تھی جس ملا پہ فوج یزید. اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی بقا
حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر سوال جس نے کیا کربلا کا فاتح کون سوال جس نے کیا کربلا کا فاتح کون جواب اس کا ملا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے میں نام پڑھتا ہوں ان مرحومین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں ایک سورہ فاتحہ سید کرار حیدر زیدی ابن سید ارشاد حسین زیدی سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر سید حسین حیدر زیدی ابن سید کرار حیدر زیدی سید اقبال حسین رضوی ابن سید شرافت حسین رضوی سیدہ تہذیب فاطمہ بنت ہدایت علی اور سیدہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی صلوات بر محمد و آل محمد اور اب زین زیدی و برادران مرثیہ پیش کریں گے زین زیدی و برادران باری دیگر صلوات پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے مجرئی پیدا
اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھیرایا در بدر اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھیرایا در بدر ماتم شبیر کیا کام تھا بہن کے واسطے مجھ رہی پیدا اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجاد ہو تو رسن کے واسطے مجھ رہی پیدا شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت میری رضا شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت میری رضا یہ رضا رہنے دے بھائی کہ کفن کے واسطے مجھ رہی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے سلوات سورہ فاتحہ جب فاطمہ کے سب گولے ترقوں میں بھر مقتل کی راہ سے سفر خلد کر گئے بے کس کے سارے چاہنے والے گزر گئے عباس مر گئے علی اکبر بھی مر گئے فردوس
میں چھوڑ کے ریتی پہ برچھی کھائے پڑا تھا وہ نور بیٹھے تھے دل کو پکڑے ہوئے شاہ مشرف ناگاہ کنیز پکاری بشور دم توڑتا ہے پیاس بے شیر یا اللہ جلد خیمے میں تشریف لائیے بانوں کا لال روٹ گیا ہے منائیے بانوں کا لال روٹ گیا ہے منائیے گو دل کو الفت پدری نے ہلا دیا پر جھک کے کان میں کوئی موجدہ سنا دیا بچے نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیا ہاتھوں کو شے کی سمت ہو کر بڑھا دیا پھر ذوف تھا نہ پیاسے حالت تباہ تھی القاریات تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی القاریات تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی اصغر کو لے کے دشت میں آئے شاہ خدا بچے کا منہ دیکھا کہ یہ فوجوں کو دین دا یہ بے زبان رحم کے قابل نہیں ہے کیا دو دن سے اس غریب کو پانی نہیں ملا بچہ نے ڈھال ہے اسے تھوڑا سا اب دو صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا اب دو صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا اب دو پھر منہ کو چوم کر لیا غر کو دین دا تم بھی تو کچھ اشاروں سے کہہ دو فدر فدا سمجھیں تو یہ کہ ہو پہ سارے حجت خدا بچے نے کی یہ سن کے نظر سوئے اشتیا منہ سے نہ کچھ کہا پہ جو کہنا تھا کہہ گئے سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں پہ رہ گئے سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں پہ
ہوا وہ شوم کا گاہ کو چلا بچے کو لے کے پیچھے ہٹے شاہ کربلا ناگے زمین کانپ گئے آسمان ہلا وہاں تیر غم لگا کے وہ صفا کے ہٹ گیا یا ہاتھوں پہ تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا یا ہاتھوں پہ تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا بازو چھیدا حسین کا بے شیر کا گلا ایک آہ بھر کے رہ گئے مظلوم کربلا بیٹے کی سمت دیکھ کے بولے کہ میں فدا کیوں میری جان پیاس بجھی حد تک ہوا جا کر ریاض خلد میں اب شیر جیو داد اپنے صبر کی میرے بابا سے لی جیو داد اپنے صبر کی میرے بابا سے لی جیو جب فاطمہ جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد حضرات میں درخواست کروں گا قبل اس کے کہ میں قبلہ کو زحمت دوں آپ ذرا ممبر سے متصل ہو جائیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں زحمت کیجئے اٹھیے تشریف لائیے صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کے قریب آئیے کل بھی مولانا نے کہا تھا جتنے قریب ہوں گے ممبر سے میدان حشر میں اتنی اچھا مقام ملے گا تشریف لائیے ایک اور باواز بلند صلوات میں درخواست کروں گا قبلہ سے عزیب ممبر کو فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين اللنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات پڑھیں محمد خدا بند عالم ہم سب سے اس مجلس کو اس عزاداری کو قبول فرمائے ان مجلسوں کو ان عزاداریوں کو ان سینہ زنی کو ان نوح اور ماتم کو ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ قرار دے اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے ان ایام اعظم میں زیادہ سے زیادہ امام حسین پر گریہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی سلامتی اور امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد درخواست ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کرار حیدر زیدی ابن سید ارشاد حسین زیدی مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر مرحوم سید حسین حیدر زیدی ابن سید کرار حیدر زیدی مرحوم سید اقبال حسین رضوی ابن سید شرافت حسین رضوی مرحومہ سیدہ تہذیب فاطمہ بنت ہدایت علی اور مرحومہ سیدہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دو عزیزان گرامی قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کریں کہ جب خدا بند عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں جیسے یہ منصب کا اعلان کیا اللہ نے جناب ابراہیم نے سوال کیا ومن ذریتی پروردگار یہ عہدہ یہ منصب
میری ذریت میں، میری نسل میں رہے گا۔ پروردگار نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ میرا منصب، یہ منصب امامت ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ جس کو یہ منصب ملے گا اس کے دامن پر ذرہ برابر ظلم کا دھبا نہیں ہوگا، اور جس کے دامن پہ ذرہ برابر بھی ظلم کا دھبا ہوگا اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اور اس عہدے کے پانے کے لیے امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے نبی ابراہیم کو کئی عہدے مرحمت فرمائے تھے۔ خلت کا عہدہ دیا تھا، رسالت کا عہدہ عطا کیا تھا، نبوت کا عہدہ عنایت فرمایا تھا، لیکن سارے عہدے دینے کے بعد آخری عہدہ جو آخر میں دیا ہے وہ ہے امامت کا عہدہ۔ اور آپ غور کریں اس آیت میں کہ جناب ابراہیم کو جب یہ منصب ملا تو فوراً سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ میری نسل میں یہ عہدہ رہ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو منصب ملے ہیں اور عہدے ملے ہیں کسی منصب کے پانے کے بعد جناب ابراہیم نے ذریت کے لیے سوال نہیں کیا۔ خلت ملی تو ذریت کا سوال نہیں کیا، نبوت ملی تو ذریت کا سوال نہیں کیا، رسالت کا عہدہ ملا تو ذریت یاد نہ آئی، لیکن جیسے ہی امامت میں فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ یہ سارے منصب الہی منصب آپ کو ملے تو اس وقت آپ نے ذریت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے ذریت کا سوال نہیں کیا کہ یہ خلت ہماری ذریت میں رہے گی، یہ رسالت ذریت میں رہے گی، یہ نبوت ذریت میں رہے گی، یہ امامت ہی کی ملتے ہی آپ نے ذریت کا سوال کیوں اٹھایا؟ عجب نہیں جناب ابراہیم جواب دے تمہیں نہیں اندازہ اس چیز کا، یہ خلت و رسالت و نبوت جتنے عہدے ہیں یہ سب ختم ہونے والے عہدے ہیں، صرف ایک امامت کا عہدہ ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ لہذا میں اس عہدے کے لیے ذریت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں جو ختم ہونے والا ہے، میں تو اس عہدے کے لیے اپنے ذریت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو قیامت تک چلنے والا عہدہ ہے۔ اور خدا بند عالم یہ عہدہ امتحان کے بعد دیتا ہے، اور جناب ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کا امتحان اللہ نے لیا۔ کل میں نے پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ 3 امتحان اللہ نے لیے، پہلے مال سے امتحان لیا، پھر جان سے امتحان لیا، پھر اولاد سے امتحان لیا۔ یہ امتحان کا لینا منصب امامت کی عظمت کو بتاتا ہے، یہ منصب امامت کتنا عظیم ہے کہ پہلے امتحان دو تب یہ عہدہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہ چیزیں جو امتحان کی منزلوں سے ابراہیم گزرے ہیں یہ ساری چیزیں اس امامت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لہذا اللہ امتحان لے کے بتا رہا پہلے مال سے لیا، کہیں مال رکاوٹ تو نہیں بن رہا امامت کے راستے میں، پھر جب کامیاب ہو گئے تو جان سے امتحان لیا کہ جان کی رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے، کہیں اولاد رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے، لہذا اللہ نے امتحان لینے کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تب عہدہ عنایت فرمایا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ اور انسان عزیزو جتنا اونچے منصب پہ جاتا ہے اتنے ہی وہ لوگ جو بیکار ہیں اور کچھ کام کے نہیں ہیں اس سے بیکار کی توقع رکھتے ہیں۔ انسان جتنے ہی اونچے منصب پہ پہنچ جاتا ہے
نہ کام کرنے والے بھی اس سے چاہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ کر دے. مثلا شباہت بھائی، اگر آپ کو اللہ نے ایک اونچے منصب پہ پہنچایا اور آپ کے ایک سگنیچر سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو کتنے لوگ ایسے آئیں گے کوشش کریں گے آپ سے ایک سگنیچر کروا لیں اپنا معاملہ حل کروانے کے لیے. اگر آپ نے انکار کیا تو رشوت کا آفر ہوگا، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اور اس کا نام بدل دیا جاتا ہے رشوت کی جگہ پر. گفٹ دیں گے، نذرانہ دیں گے، بچوں کے لیے مٹھائی. لیکن آپ نے کہا ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم رشوت پہ کام نہیں کرتے، ہم سروے کریں گے، اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو سگنیچر ہوگی ورنہ سگنیچر نہیں ہوگی. اگر رشوت لینے سے آپ نے انکار کیا تو بھی جان کی دھمکی آتی ہے. دھمکی آتی ہے، ارے میں تو ان سے اچھا خاصا آفر کر رہا ہوں، اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں کس رو میں ہے وہ سگنیچر نہیں کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا تو ایسا کروا دوں گا، نہ ان کا پتہ چلے گا، ان کی گاڑی کا پتہ چلے گا، اٹھوا لوں گا. تو اگر رشوت قبول نہیں کیا تو دھمکی آتی ہے، پھر جان کی دھمکی آتی ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا نہیں ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے، میں سگنیچر نہیں کروں گا، جو چاہے کر لو، تو پھر آپ ہی کے دوست آپ کے مخلص بن کر کے پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے. شباہت بھائی مجھے معلوم ہے آپ رشوت پہ بکنے والے نہیں ہیں، جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مخلصانہ اور دوستانہ مشورہ دوں گا، آپ یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا لیجیے. اس لیے کہ بڑے خراب لوگ ہیں، آپ ان سے پنگا نہ لیجیے. صرف آپ کی جان کا مسئلہ نہیں، آپ کے بچے باہر نکلتے ہیں، آپ کے گھر والے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کروا دے. یہ مخلصانہ انداز میں مشورہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے جان کی بھی دھمکی آتی ہے. اور کبھی کبھی دھمکی جو ہے محلے کے بدماشوں سے دلوائی جاتی ہے، اس سے کام نہیں چلتا تو شہر کے گنڈوں سے دلوائی جاتی ہے، اور اس سے بھی اگر کام نہ کریں گے تو حکومت دھمکی بن جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں امامت کے راستے میں آتی ہیں. رسول خدا کے دونوں نواسے امام تھے، ایک کے پاس حکومت کا آفر آیا، ایک کے پاس دھمکی آئی. امام حسن نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتایا امامت بکتی نہیں. حسین نے حکومت سے ٹکر لے کے بتایا حکومت جھکتی نہیں. صلوات بر محمد. دونوں کے پاس آفر ہے، ایک کے پاس حکومت کا آفر آیا، مال کا آفر آیا. حسن نے ٹھوکر ماری حکومت کو، ٹھوکر مار کے بتایا حکومت جھکتی نہیں ہے، بکتی نہیں ہے، امامت بکتی نہیں ہے. امام حسین باقاعدہ حکومت سے ٹکر لے کے بتائے امامت بکتی نہیں ہے. یہ امامت کا عہدہ جب اللہ دیتا ہے تو اللہ جسے امام بناتا ہے وہ ہمارے ماننے اور نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، آپ اسے امام مانے یا نہ مانے، مانے تب بھی امام ہے، نہ مانے تب بھی امام ہے. آپ کے مان لینے سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور آپ کے نہ ماننے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب میں اگر کوئی آدمی واقعی ڈاکٹر ہے، ڈگری لیا ہے، اور آپ اس کو ڈاکٹر نہیں مان رہے ہیں تو یہ آپ کی خرابی ہے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، تو آپ کے ماننے سے وہ ڈاکٹر نہیں ہو جائے گا. جان کو خطرے میں ڈالنا ہے تو اس کو دکھائیے. جو ڈاکٹر ہے اس کے ماننے سے اس کے ڈاکٹری پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے نہ ماننے سے وہ ڈاکٹری پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہی وجہ اللہ نے اماموں کو امام بنایا.
جن لوگوں نے علی کو مانا ان کے ماننے سے علی کا فائدہ نہیں ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے نہ ماننے سے علی کا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن ہم دنیا میں یہی دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے علی کو نہیں مانا آج بھی در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اگر مان لیتے تو آج کہیں اور ہوتے۔ تو اللہ امام بناتا ہے، امامت کی ضرورت کیوں ہے ہمارے مذہب میں؟ آخر امام کی ضرورت کیا ہے؟ امام کیوں ہوتا ہے؟ امام یعنی قائد، امام یعنی رہنما، امام جو لوگوں کو لے کے چلے، امام جس کے پیچھے لوگ چلیں، جس کو فالو کریں، وہ ہے امام۔ اللہ یہ دین کی رہبری اور رہنمائی کا مسئلہ ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ دین یعنی قانون الہی، دین یعنی قانون الہی۔ اسی قانون کو اگر بندے بنائیں تو قانون کہلاتا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ اس قانون کو بنائے تو وہی دین کہلاتا ہے، وہی شریعت ہو جاتی ہے۔ ہم بنائے تو قانون ہے، اللہ بنائے تو دین و شریعت ہے۔ تو قانون اور دین و شریعت کے دونوں کے تقاضے ایک ہیں۔ قانون بھی دنیا میں اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مظلوموں پہ ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ اللہ دین بھی اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ مظلوم کو اس کا حق مل جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، کسی کمزور کو ستایا نہ جائے۔ لیکن قانون اور دین میں ایک فرق ہے۔ قانون جہاں جرم کی سزا دیتا ہے، گناہ کرنے پر سزا دیتا ہے، گناہ نہ کرنے پر جزا نہیں دیتا قانون۔ دنیا میں جو قانون ہوتا ہے، قانون گناہ کرنے پر سزا تو دیتا ہے لیکن گناہ نہ کرنے پر جزا نہیں دیتا۔ مگر دین جو ہے جہاں گناہ کرنے پر سزا دیتا ہے، وہاں گناہ نہ کرنے پر ثواب بھی دیتا ہے۔ تو قانون اور دین میں فرق یہی ہے کہ قانون میں سزا کا تصور ہے لیکن جزا کا تصور نہیں ہے، لیکن دین میں جہاں جزا کا سزا کا تصور ہے وہیں جزا کا بھی تصور ہے۔ اگر کوئی 90-95 سال کا بڈھا اپلیکیشن دے، درخواست دے گورنمنٹ کو کہ ہم 90 سال کی عمر میں ملک کا کوئی قانون میں نے نہیں توڑا، لہذا گورنمنٹ ہم کو ایوارڈ دے، تو دنیا کے کسی حکومت کے پاس ایسا کوئی تجویز نہیں ہے کہ اس کو انعام دیا جائے۔ حکومت یہی کہے گی کہ آپ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے قانون نہ توڑنا آپ کی انسانیت تھی، شہری ہونے کے ناطے آپ کا انعام یہی ہے کہ آپ کو حکومت نے کوئی سزا نہیں دی۔ آپ کا انعام یہی ہے کہ آپ کے لیے حکومت نے کوئی سزا نہیں دی آپ کو، ٹھیک۔ لیکن دین اگر گناہ کیا تو سزا دے گا، لیکن اگر گناہ چھوڑ دیا تو ثواب بھی دیتا ہے۔ دین جو ہے دونوں، وہاں جنت و جہنم دونوں کا تصور ہے، لیکن قانون میں صرف سزا کا تصور ہے، جزا کا تصور نہیں ہے۔ اب آئیے اسی دین کو خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کے پاس بھیجا۔ دیکھیں دنیا میں ایک مثال دے دوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دنیا میں بہت سی مشینیں ایسی بن رہی ہیں جو کچھ دو طرح کی مشینیں، ایک گھریلو استعمال کے لیے بنتی ہیں، ایک کارخانوں میں استعمال ہوتی ہیں۔
اور ان تمام مشینوں کا خالق انسان ہے. انسان نے پیدا کیا، انسان نے بنایا. جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے دنیا میں آپ یہ سارے کارنامے دیکھ رہے ہیں. لیکن تمام مشینوں کا خالق جو انسان ہے، موجد انسان ہے، اس انسان کا خالق اللہ ہے. اس کو اللہ نے بنایا ہے. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں چاہے گھریلو استعمال کے لیے ہوں، آپ جو بھی مشین لائیے، جس کمپنی نے جو مشین بنائی ہے، آپ جب اس کو لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کتاب ملتی ہے. جو بھی مشین لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کتاب ملے گی، اور ایک کتاب فری میں ملے گی. کتاب اس لیے ملتی ہے تاکہ اس کتاب سے آپ سمجھ سکیں اس مشین کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کو کیسے چلایا جائے، اس کا بہترین یوز کیسے ہوگا. تو جو کمپنی جو مشین بناتی ہے وہی کمپنی کتاب بھی دیتی ہے. جس کمپنی کی مشین ہوگی وہی کمپنی کتاب بھی دیتی ہے. لیکن اگر آپ مشین کسی دوسری کی کمپنی کے لیے آئیں اور کتاب کسی دوسری کمپنی کے لیے آئیں تو چلے گا نہیں. جس کمپنی نے مشین بنائی ہے اسی کمپنی کی کتاب ہونا چاہیے. ٹھیک یہ کمپنی دیتی ہے. اللہ نے دین بنایا ہے. دین ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے بھیجا ہے. تو دین کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن بھی بھیجا ہے. قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو بڑی مشینیں ہوتی جو کارخانوں میں لگتی ہیں، وہ جب مشینیں آتی ہیں تو کمپنی ان مشینوں کے ساتھ ساتھ کتاب کے ساتھ ساتھ اپنا انجینئر بھی بھیجتی ہے. بڑی بڑی مشینیں جو آتی جو کارخانوں میں لگتی ہیں، کمپنی جو مشین بیچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے ساتھ ساتھ اپنا انجینئر بھی بھیجتی ہے تاکہ یہ آئے گا، سیٹ اپ کرے گا، بتائے گا، ٹرین کرے گا، اس کے بعد میں چلا کے دکھائے گا ایسے چلایا جائے. اللہ نے جو دین بھیجا اتنا بڑا، کتاب کے ساتھ ساتھ اپنا انجینئر بھی بھیجا. اب اگر آپ ضد پہ اڑ جائیں کہ ہم آپ کی کمپنی کی مشین لیں گے، آپ کی کتاب لیں گے، لیکن انجینئر ہمارا لوکل ہوگا، صلوات بر محمد. صاحب ہم آپ کی کمپنی کی مشین لیں گے، آپ کی کتاب بھی لیں گے، لیکن انجینئر ہمارا لوکل ہوگا. ہم آپ کا انجینئر نہیں لیں گے. اگر آپ اس کمپنی کا بھیجا ہوا انجینئر قبول نہیں کریں گے تو مشین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گی، آپریٹ نہیں ہو پائے گی، اور اس سے جو مٹیریل نکلے گا وہ بھی غلط نکلے گا. لہذا اللہ نے دین بھیجا، دین کے ساتھ قرآن بھیجا. قرآن کے سمجھانے اور تشریح کرنے والے اپنے یہاں سے نمائندے بھیجے. لوگوں نے کہا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو نتیجہ یہ ہوا جب وہاں کا انجینئر آپ نے قبول نہیں کیا تو مقصد پروردگار جو تھا وہ پورا نہیں ہوا. اللہ نے دین بھیجا، قرآن بھیجا، انجینئر اس لیے بھیجا تاکہ ہم انسان بن سکیں. لیکن ہم نے نہ قرآن کو صحیح سمجھا نہ انجینئر کو قبول کیا. نتیجے میں ہم انسان سے حیوان بن گئے،
بنے تو داعش بن کے نکلے. صلوات بر محمد تو اللہ نے اماموں کے حوالے کیا دین کو. یہ دین ایک قانون الہی ہے. قانون 3 مرحلوں سے جب تک گزر نہ جائے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں گے. قانون جب تک 3 مرحلوں سے گزر نہ جائے تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. پہلا مرحلہ قانون سازی. لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی حیثیت، ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی امنگوں کو دیکھتے ہوئے قانون کا بننا یہ ضروری ہے. پہلی چیز قانون سازی ہونا چاہیے. پہلا مرحلہ ہے قانون کا بننا، قانون سازی. لوگوں کو دیکھتے ہوئے. اللہ جو قانون بنایا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو نظروں میں رکھ کر کے بنایا ہے. ہم کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں، کیا برداشت نہیں کر سکتے، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، اسی اعتبار سے اللہ نے دین بھیجا ہے. تو پہلا مرحلہ ہے قانون سازی، قانون کا بننا. دوسرا مرحلہ ہے وہ قانون جو بنایا گیا ہے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے جن کے لیے قانون بنا ہے. جن کے لیے قانون بنایا گیا ہے ان تک اس قانون کو پہنچانا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اگر آپ نے قانون بنایا لیکن قانون لوگوں تک پہنچایا نہیں تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں کہ آپ نے ہمارا قانون توڑا. اسے کہ آپ پہلے بتائیے نا، اعلان کیجئے قانون بنانے کے بعد. آپ کمرے میں 5 آدمی بیٹھ کر کے قانون پاس کر لیے، پبلک کو بتائے نہیں. ادارے کا مینجمنٹ بیٹھ کر کے کمرے میں ایک قانون بنایا کہ اب سے جو بھی مجلس میں آئے گا کالے لباس میں آئے گا. یہ قانون بنا دیا ادارے نے، پبلک کو بتایا نہیں. اب جب لوگ دوسرے لباس میں آ گئے، دوسرے کلر میں، تو آپ کے ہاتھ نے ہمارا قانون توڑ دیا. صاحب ہمارا قانون ہے کہ آپ کالے لباس میں آئیے. بھئی آپ بتائیے تو پہلے. تو قانون اگر بنا ہے تو قانون کو لوگوں تک پہنچانا یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ ہے قانون کی تشریح. قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق قانون کا انٹرپریشن، توضیح و تشریح قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق. اگر یہ 3 مرحلوں سے قانون گزرے گا تو انصاف کا تقاضا پورا ہوگا. تو قانون بنانے والا ہے خدا، قانون بناتا ہے اللہ. قانون کو اللہ سے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے رسول کی. قانون بنائے گا خدا، قانون پہنچائیں گے رسول، اللہ سے لے کر کے بندوں تک. اب اس قانون کی اللہ کی مرضی کے مطابق تشریح کرنے کی ذمہ داری ہے اماموں کی. امام کا کام ہے اس قانون کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کریں. اللہ کیا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق قانون بنائیں. یہ ہے امامت. تو قانون بنائے گا خدا، لائیں گے رسول اور تشریح کریں گے امام. لہذا قانون جب بن گیا اور رسول نے پہنچا دیا اور قانون جو دین کے نام پر اللہ نے بنایا تھا وہ غدیر میں ہو گیا مکمل. غدیر میں جب مکمل ہو گیا اس پر مہر لگ گئی، تکمیل کی، اکمل تو کی. اور اب یہ قانون قیامت تک چلے گا، اور جب قیامت تک چلے گا تو اس کی تشریح کے لیے ضرورت پڑے گی اماموں کی جو اللہ کی مرضی کے مطابق تشریح کریں. دیکھیں قانون جاننے میں، قانون پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
آپ کے پاس اگر حوصلہ ہے آپ تمام ممالک کے قانون پڑھ ڈالیے. اللہ نے آپ کو میموری دیا ہے, حافظہ دیا ہے, تو آپ پڑھیے, اچھی چیز ہے. قانون جاننے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن قانون کی تشریح نہیں کر سکتے آپ. اس لیے کہ جو حکومت قانون بناتی ہے تو وہی قانون نافذ کرنے کے لیے اونچی کرسیوں پر ججوں کو بٹھاتی ہے. وہ ان کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا. آپ قانون پڑھے ہیں, پڑھے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ مشورہ دے سکتے ہیں, قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک مشہور قانون ہے کہ اگر کسی کا کوئی جان بوجھ کے عمدن مرڈر کر دے تو اس کی سزا ہے پھانسی. ہم ہندوستان کا قانون پڑھے ہوئے تھے کہ اگر جان بوجھ کے قتل کر دیا کسی کا تو اس کی سزا پھانسی ہے. ہم نے دیکھا ہماری نگاہوں کے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کر کے مار ڈالا, قتل کر دیا. ہم ہندوستان کا قانون پڑھے تھے, ہم نے اپنے آدمیوں کو بلایا, اس کو گرفتار کروایا, دروازے پہ نیم کا پیڑ تھا, پھانسی پہ لٹکا دیا. قانون کا تقاضا پورا کیا, قانون کے مطابق میں نے عمل کیا. تھوڑی دیر بیٹھے رہے, اتنے پولیس کی گاڑی آ گئی. ہم سمجھے ہمارے لیے انعام لے کر کے آئے ہیں, ہم سمجھے ہمارے لیے انعام لے کر کے ہم نے ایک قانون پہ عمل کیا ہے, ہم نے ایک نپٹایا ہے, قانون پہ سزا دی, عمل درآمد کی. آ کر کے پولیس نے پوچھا اس کو کس نے پھانسی دیا؟ اب ہم تو انعام کے چکر میں بیٹھے, ہم نے کہا ہم نے دیا. اچھا آئیے تشریف لائیے, گاڑی میں بیٹھیے, چلیے ہمارے ساتھ. ہم کہا کیوں؟ ہم نے قانون پہ عمل کیا ہے ہندوستان کے. کتاب لے کر کے دکھا دیا میں نے, کہا یہ لکھا ہوا قانون ہندوستان کا. کہا صحیح ہے, قانون میں ہے ہندوستان کے اگر کوئی کسی کا جان بوجھ کے مرڈر کر دے تو اس کی سزا پھانسی ہے, لیکن آپ کون ہوتے ہیں پھانسی دینے والے؟ آپ کو کس نے بھئی یہ سزا ہے, ہندوستان کا قانون ہے, لیکن آپ کس بنیاد پر پھانسی دیے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کا حق ہے, جو گورنمنٹ قانون بنائی ہے تو قانون نافذ کرنے کے لیے اونچی کرسیوں پہ ججز کو بھی رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچی کرسیوں پر جج کو بٹھانا فیصلہ کرنے کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے, کتاب کافی نہیں ہے, عمل درآمد کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اب دنیا ہم سے یہ کہتی ہے بھائی بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے, بہت سے لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں, آپ صرف علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کہا ٹھیک ہے کیا ہے, مجھے انکار نہیں ہے, لیکن سوال ہے کہ انہوں نے کس اتھارٹی کے بنیاد پر کیا؟ صلوات بر محمد وآلہ. بھائی میں انکار نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کیا ہے, ضرور کیا ہے, لیکن سوال ہے کہ ان کو حق کس نے دیا تھا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو بنایا کس نے؟ آپ کو یہ حق دیا کس نے؟ جس کو اللہ نے حق دیا ہے وہ فیصلہ کرے گا, آپ تھوڑی کریں گے. اب ہم سے لوگ روٹے ہوئے ہیں, آپ دین علی سے لیتے ہیں, صحابہ سے نہیں لیتے, آپ اوروں سے نہیں لیتے. بھیا علی سے لیتے ہیں اس لیے کہ علی کو اللہ نے معین کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, اس کی بھی وجہ ہے. ہمارے اماموں نے جو امامت کا کانسیپٹ ہے, ہم اماموں کو مانتے ہیں اپنے مذہب میں. اماموں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے سارے اماموں نے اپنے اپنے دور میں علم کا مظاہرہ کیا ہے, ایسا ایسا علم کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے.
ان کے علاوہ کسی اور کو بتا دیجئے جس نے علم کا مظاہرہ کیا ہو۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے جہاں علمی گتھی پھنسی ہے لوگ بڑے بڑے ان کے دروازے پر آئے اور کچھ تو یہ کہتے ہوئے نظر ہے بھائی ہمارے تعلقات تو صحیح نہیں ہے، جانا جانا نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کا حل علی ہی نکال سکتے ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے جائیے، اور بڑے بڑے آئے مسئلہ لے کر کے، اور جب علی نے حل کر دیا تو اعتراف خدمات کے طور پر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دستے دس جوڑ کے پھر گزارش ہے تھوڑا سا اور آ جائیے، تھوڑا سا ایک صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے۔ اطمینان رکھیے، زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا، آ جائیے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، یہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ ایسا نہیں ہیں، آپ بات مانیں، کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ ذرا آگے آ جائیے تو خالی باڈی ہلا دیتے ہیں، ہلتے، وہ خالی ہل جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع میں قرآن کی آیت پڑھ کے بلاتا ہوں۔ سورہ حجرات میں اللہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم سے مجلسوں میں کہا جائے سمٹ جاؤ، جگہ بنا دو، جگہ بنا دو۔ آج تم یہاں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ گے، کل اللہ محشر میں تمہارے لیے جگہ تیار رکھے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو بھئی ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی نے علم کا مظاہرہ کیا، اور لوگ آئے ہیں، اچھے خاصے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اور ایک نہیں 70 مرتبہ فرمایا کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مرتبہ 70 مقامات پر لولا کا جملہ فرمایا۔ ایسے موقع پہ ایک جملہ کہتا ہوں، دل سے ایک مرتبہ مولا کہہ دیتے تو 70 مرتبہ لولا کی نوبت نہ آتی۔ صلوات بر محمد۔ بے بات صحیح ہے، دل کی گہرائی سے ایک بار اگر مولا کہہ دیے تو شاید اس لولا کی نوبت نہیں تھی، لیکن ہے مسئلہ لوگ خار کھائے بیٹھے ہوئے، علی سے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو یاد رکھیے علی کا نقصان نہیں ہے، نقصان امت کا ہوا، اور اسی لیے علی کو دنیا نے پہچانے نہیں۔ جناب صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی۔ قرآن پاک جس کا فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی، ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی، ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی، دوش رسول جس کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک جس کا وہاں فسانہ ہے وہ علی، یہ کائنات جس کا بہانہ ہے وہ علی، ٹھوکر میں جس کی سارا زمانہ ہے وہ علی، دوش رسول جس کا ٹھکانہ ہے وہ علی۔ تو ہاتھوں سے اپنا عقیدہ سنواریے، جب پاؤں لڑکھڑائے علی کو پکارے۔ جب پاؤں لڑکھڑائیں علی کو، ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں منبر میں بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پر بھی علی،
काबा गवाह दोष पैगंबर पर भी अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पर भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पर भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पर भी अली, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है। सीधे वहीं जाइए, कहीं वहां स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा। इसलिए हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब है अल्लाह का कलाम जो कुरान का जुज नहीं है लेकिन है कलाम खुदा। हदीस कुदसी है। लो, अल्लाह ने फरमाया, लो इज्तमा अन्नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़तुन नार। अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम, मेरी इज्जत की कसम, अगर तमाम दुनिया के लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते, मैं जहन्नम पैदा ही नहीं। अली, अली, इनके नाम से अच्छा कोई नाम नहीं। इधर अली कहा और दिल की कली खिली। इनके तस्करे से अच्छा कोई तस्करा नहीं, इनकी याद से अच्छा कोई याद नहीं। यही वजह है हम उठते बैठते सोते जागते अली से मानूस किया हमारी माओ ने। ठोकर लगी जबान पे अली, अल्लाह अकबर, अली अली है अजीज। यकीन जाने आप, दुनिया अमीरुल मोमिनीन के मुकाबिल में दो तरह के लोग आए हैं। एक वो आए हैं जो फजाइल से जल रहे थे, इसी को देख रहे जितनी फजीलतें हैं सब अली के खाते में, सब अली के खाते में जा रही है। यहां लोग महरूम हैं। बल्कि मैं जो जुमला कहता हूं, लोग फजाइल के पीछे भागते हैं, फजाइल अली के पीछे भाग। हर आदमी कमाल के पीछे भागता है भाई, कमालात अली के पीछे पीछे। बल्कि यूं कहूं, अली अकीदत का वो काबा है कि जिसके गिर्द फजाइल तवाफ करते हुए नजर आ। तो एक तो वो आए जो फजाइल की मार खाए थे, और दूसरा तबका अली के मुकाबिल में वो आया जो तलवार की मार खाया था। कुछ फजाइल की मार खाए थे जो मुकाबिल में आए, और कुछ तलवार की मार खाए थे जो मुकाबिल में आए। बस जुमला कह के बात को खत्म कर रहा हूं। जो फजाइल की मार खाए थे उनकी बेटी आई मैदान में, और जो फजाइल की मार खाए थे उनकी बेटी आई मैदान में। जो तलवार की मार खाया था उसका बेटा आया मैदान में। लेकिन अली आज भी अली हैं। जब तक अली जिंदा थे तब तक जात अली दुश्मन से लड़ती रही, और हर मैदान में अली कामयाब है। एक से एक सूरमा आए अली के सामने तहते हुए,
جب تک مولا زندہ تھے باحیات تھے ذات علی دشمنوں سے لڑ رہی تھی، اور جب علی ظاہراً پردہ فرما گئے ہیں تو اب دشمنوں سے فضائل علی لڑ رہے ہیں، علی کے فضائل لڑ رہے ہیں دشمنوں سے۔ کسی کے اتنی فضیلت نہیں جتنی علی کے پاس۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے علی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ لیکن یاد رکھیں آپ، دنیا جب علی سے انتقام نہ لے پائی تو اولاد علی سے انتقام لیا۔ آج مجھے حکم ہوا ہے ایک شہزادے ننھے باب الحوائج کا تذکرہ کریں، اور میں تھوڑی دیر مصائب پڑھوں گا اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ شہزادہ کسی فرقے میں 6 مہینے کا بچہ قصوروار نہیں ہو سکتا، کسی دھرم میں کسی مذہب میں 6 مہینے کا بچہ گنہگار نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں یہ کیسے تھے؟ یہ انسان نہیں تھے، جانور سے بدتر تھے، حیوان سے بدتر تھے۔ ان کے سامنے ساقیہ کوثر کا لال اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آتا۔ عزیزو، آپ کو جناب علی اصغر کی پیاس کا اندازہ ہے؟ جناب مرزا سلامت علی دبیر اعلی اللہ مقامہ، جناب علی اصغر کے حال کا جو مرثیہ کہا ہے، پہلے ہی بند جو شروع ہوتا ہے قیامت کا، فرماتے ہیں کہ بانوں کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بانوں کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بدحواس ہے، بانوں کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بدحواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس پر جینے سے آس ہے، کہتے پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں، ہمکتے نہیں، بولتے نہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ عزیزوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا حال عزاداروں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ شہزادی مجلس میں آتی ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ذرا ادب سے مصائب سنو، نہ معلوم کس کے پہلو میں بی بی بیٹھی ہے، اپنے پوتے پر آنسو بہانے کے لیے آئی ہے۔ روایت کہتی ہے جب خیمے سے شور گریہ بلند ہوا تو امام حسین در خیمہ پر آئے، آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے، ہماری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین نے فرمایا بہن لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، میری گود میں دو، میں دشمنوں کے سامنے لے جاتا ہوں، سوال آپ کروں گا، شاید اشقیاء کو ترس آ جائے اور بچے کو تھوڑا پانی بھی۔ اللہ اکبر، امام حسین علی اصغر کو لے کر کے چلے، دھوپ کی شدت اتنی تھی کہ آبا کا سایہ کر لیا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، فرمایا اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ سنو گے؟ امام حسین نے عجیب جملہ فرمایا، یہ اتنا پیاسا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ صاحب اولاد ہیں، 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی چاہیے تھا؟ 1 گھوٹ 2 گھوٹ، اس سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں تھی۔
اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ جو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. امام حسین نے فرمایا افرأیتم کیف یتلذی ھذا الطفل. اللہ کرے میں اس لفظ کی تشریح کر لے جاؤں، آپ کو سمجھا لے جاؤں. امام حسین نے فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ تلذی کی کیفیت میں ہے؟ یتلذی تلذی سے بنا ہے عزیزو. ذرا ہماری بات کو دھیان دو، ہماری طرف غور کر نگاہ کرو. تلذی کسے کہتے ہیں؟ تلذی کی تشریح کے لیے ہماری اردو میں کوئی لفظ نہیں جس کو میں سمجھا سکوں. اس کے لیے مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. مچھلی کی حیات و زندگی پانی ہے. مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے تو زمین پر مچھلی اچھلتی ہے. مچھلی زمین پر اچھلتی ہے، تڑپتی ہے. اور جب مچھلی کے اندر اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی خالی زمین پہ کروٹ بدلتی ہے. کروٹ بدلتی ہے. اور جب کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی خالی اپنا دم ہلاتی ہے. عزیزو ایک منزل آتی ہے جب تم ہلانے کی طاقت نہیں رہتی تو آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی اپنا ننھا سا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اسی کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں تلذی. امام حسین نے فرمایا اصغر تلذی کی کیفیت میں ہے. بچے کے جسم میں طاقت نہیں ہے اچھلنے اور ہمکنے کی. بچہ خالی ننھا سا منہ کھول رہا ہے، بند کر رہا. اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، کوئی جواب نہ ملا. امام حسین نے سوچا شاید یہ لوگ اشقیاء سمجھ رہے ہیں، حسین علی اصغر کے بہانے پانی مانگ رہے ہیں. جلتی ہوئی زمین پر پھول سے بچے کو علی اصغر کو لٹایا. صاحبان اولاد سینہ پیٹو. جلتی ہوئی زمین پر بچے کو لٹایا. فرمایا میرے لال شاید ان کو یقین نہیں ہے. بچے کو لٹا کے پیچھے ہٹے. آؤ تم لوگ پانی پلا دو. تھوڑی دیر انتظار کے بعد جب کوئی آگے نہ بڑھا حسین آگے بڑھے. جلدی سے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد بچے کا چہرہ دیکھا. فرمایا میرے لال شاید اشقیاء کو تمہاری پیاس کا یقین نہیں ہے. بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار کرو. جیسے یہ جملہ فرمایا علی اصغر نے اپنی چھوٹی سی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری. فوج اشقیاء میں تلاطم مچا. ماشاءاللہ خوب گریہ کر رہے ہیں آپ. اسی طرح روئیے، اسی طرح گریہ کیجئے. آپ کے رونے کی آواز کربلا تک جانی چاہیے. فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ایک انقلاب کی کیفیت ہے. پسرے ساتھ نے ہرملہ کو آواز دی. ہرملہ اقطع کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی علی اصغر کو شہید کر دے. بس عزیزو قیامت کی منزل ہے. ہرملہ نے چلے کمان سے تیر نکالا. سمجھیں تیر کیسا تھا؟ سہ شعبہ تیر، 3 بھال کا تیر. علماء مقاتل لکھتے ہیں علی اصغر کے لیے ہرملہ نے جس تیر کا استعمال کیا تھا، اگر وہ تیر لوہے کی چادر پہ مارا جاتا تو سوراخ ہو جاتا. زہر میں بجھا ہوا تیر، وزنی تیر، سے شعبہ 3 بھال کا تیر. بس عزیزو آپ بھی صاحب اولاد ہیں. میری آواز میری مائیں بہنیں پردے کے پیچھے سن رہی ہیں. میرے جملوں پر غور کرو. اگر بہنوں اگر تمہاری گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے تو گردن جھکا کے ایک مرتبہ بچے کی گردن کی چوڑائی دیکھو اور اس کے بعد علی اصغر کے گلا سوچو. 3 بال کا تیر سوچو.
یہاں سے جا کر کے بچے کا گلا دیکھ لیجئے گا، 6 مہینے کے بچے کے گلے کا سائز کیا ہے، اور 3 بھار کا تیر تصور کرو۔ یہی وجہ ہے عزیزو، جب بچے کے گلے پہ تیر لگا تو مقتل کہتا بچے کا گلا چھیدا نہیں، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ بچہ ذبح ہو گیا، اور جیسے ہی گلے پہ تیر لگا فَنَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، علی اصغر نے باپ کا چہرہ دیکھا، مسکرا دیا۔ شاید مسکراہٹ میں کہا بابا میں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین سنیے، سنیں، تھوڑا سا تھم جائیں، سانس لے لیں، سانس لے لیں۔ گلے سے تیر نکالا، چلو لگایا، تھوڑا سا خون حسین نے چہرے پہ ملا، آواز، ہاتھ اٹھایا، ہاکذا القا جدی رسول اللہ، اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا، ادرکم اللہ۔ امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے، مگر اللہ کتنا وزنی لاشا تھا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، زبان میں تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید حسین نے سوچا ہو اگر رباب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ہمت کی، کلیجے پہ پتھر رکھا، ایک مرتبہ قدم آگے بڑھایا، در خیمہ پر پہنچے۔ حسین کا مظلومیت کا اندازہ کرو، علی اصغر کی لاش، سر جھکا ہوا، آہستہ سے آواز دی، رباب اپنی امانت لے جاؤ، رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ رباب سے پہلے 4 سال کی بچی سکینہ آئی، باپ سے لپٹ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ رباب آئی، ایک مرتبہ آبا کا دامن پلٹا، رباب نے غور سے دیکھا، من کا ڈھالا، رباب نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ فرمایا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے؟ پشت خیمہ پر لاش لے کر کے آئے، تلوار سے قبر کھودی، علی اصغر کو سپرد لحد کیا۔ علی اصغر کا چہرہ دیکھتے جاتے، گرم مٹی چہرے پہ ڈالتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں عزیزو، سنو، کربلا کے شہیدوں میں، کربلا کے شہیدوں میں کسی شہید کو امام حسین نے دفن نہیں کیا سوائے علی اصغر۔ علی اصغر کے علاوہ کسی کو دفن نہیں کیا۔ یہ وجہ مصلحت امام جانے، میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل کہتا شاید امام نے اس لیے دفن کیا ہو، مولا کو معلوم تھا میری شہادت کے بعد لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے اصغر کا سینہ اس قابل نہیں ہے جو گھوڑے کی ٹاپ برداشت کر سکے، مگر اصغر قبر میں نہ رہ سکے۔ ادرکم اللہ۔ بس عزیزو 2 منٹ کی زحمت، ابھی گہوارہ آئے گا آپ زیارت کریں گے، جھولا آئے گا زیارت کیجئے گا۔ بس یہ ایک روایت کہتی ہے، ہمارے بہت بزرگ عالم ہیں شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ، مقتل کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، بہت جید عالم ہے۔ یہ جو کربلا زیارت کے لیے گئے، اللہ جو بھی یہاں زیارت کے لیے نہیں گیا، اللہ اس مجلس کے صدقے میں کربلا پہنچائے زیارت کے لیے۔ جناب شیخ جعفر شوستری کربلا زیارت کے لیے گئے، سب سے پہلے جناب عباس کے روضے میں آئے، زیارت کی، وہاں سے زیارت کر کے امام حسین کا حرم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، سامنے حبیب کی قبر ہے، ان کی زیارت کی۔ ان کی زیارت کے بعد امام حسین کے سرانے آئے، امام حسین کی زیارت کی۔ پائنتی گئے، جناب علی اکبر کی قبر ہے، ان کی زیارت کی۔ ان کے پائنتی گنج شہیداں، تمام شہداء کی زیارت کی۔
سب کی زیارت کرنے کے بعد شیخ جعفر سرانے آئے مولا کے، زری کو زور سے پکڑا اور فرمایا مولا سب کی زیارت ہو گئی، عباس کی زیارت ہو گئی، اکبر کی زیارت ہو گئی، شہداء کی زیارت ہو گئی، حبیب کی زیارت ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، مولا ایک زیارت باقی ہے، کیا وہ زیارت نصیب نہ ہوگی؟ مولا وہ ننھا بچہ جو آپ کے ہاتھوں پہ شہید ہوا تھا اس کی زیارت نصیب نہ ہوئی، یہ کہہ کے رونے لگے، روتے روتے غشی طاری ہوئی۔ عالم خواب نے کیا دیکھا؟ امام حسین کی قبر کھلی، قبر سے آواز آئی، اے شیخ تو کہہ رہا علی اصغر کی زیارت نہیں ہوئی، ذرا غور سے میرے سینے پر دیکھ، علی اصغر میرے سینے پر آرام کر رہا، میں نے اس کو کلیجے سے لگایا، صحرا میں رباب گلا کہیں بچھا نہ جا، اللہ گہوارہ آ رہا ہے، آپ زیارت کے لیے کریں، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علی اصغر۔ ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، میرے لال کہاں، ہو میرے لال، ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پرہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھرے دل کی وہ فغاں، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، گود اجڑی ہے نظر آتا ہے، جھولا ویرا، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، رے خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، ہو گئی رات باسا گود میں، آؤ میری جان، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں،
زخم گردن کا خدا جانے دھلایا کہ نہیں، زخم گردن کا خدا جانے دھلایا کہ نہیں، جسم سے خون بھرا کرتا وہ اتارا کہ نہیں، کیا لہو زخم سے ناوا کے ابھی تک ہے رواں، ہو میرے ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، کیا بتائیں جو ستم ہم نے اٹھائے بیٹا، خیمے سبا کے لعینوں نے جلائے بیٹا، دیکھو جھولے سے تمہارے ابھی اٹھتا ہے دھواں، ہو میرے آ جاؤ آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، اے ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، اے چھایا کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، تم سے بچھڑ کر دل بر میرے، تم سے بچھڑ کر دل بر میرے، تڑپوں گی میں شام سویرے، تم سے بچھڑ کر دل بر میرے، تڑپوں گی میں شام سویرے، کیسے جیے گی ماں بن تیرے، آ جاؤ اصغر، آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، ڈھونڈ رہی ہوں کب سے رو، چین سے مقتل میں سوتے ہو، ڈھونڈ رہی ہوں کب سے رو، چین سے مقتل میں سوتے ہو، ترسو گے
صدا بن گئے انجانے، روٹے ہو کیوں ماں سے نہ جانے، ان کے صدا بن گئے انجانے، آتی ہوں میں تم کو منانے، گودی میں اے لال ہمک کر آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، جب سے سنا ہے فکر سوا ہے، جب سے سنا ہے فکر سوا ہے، دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہے، جب سے سنا ہے فکر سوا ہے، دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہے، ننھے گلے میں تیر جفا ہے، چلتا ہے دل پر میرے خنجر، آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، ماں ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، ڈھونڈ رہی ہے کب سے اصغر، آ جاؤ آ جاؤ، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے ڈھونڈتی ہے، تجھے میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادریں بھی لٹ چکی ہے، یوں کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر
اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری